تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کئی اور سے علاج کروایا، الحمدللہ اب میں جو ہے نا تھوڑا بہتر ہوں۔ تو میں نے بھائی کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں نے حساب کیا تو ان کے ساتھ وہی مسئلہ تھا، ختم نہیں ہوا تھا۔ تو میرے بھائی بہت اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ پیسے لے لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب بھی کسی سے کام کرتے ہونا تو پہلے ان کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں کامیاب عمل اور مجرب عمل اور آزمودہ عمل بتانے جا رہا ہوں، جو کہ بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کروڑوں بار آزمایا جا چکا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس کسی کا کوئی بھی پریشانی کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہو رہا تو یہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں۔ کوئی بھی مقصد اگر کسی کا کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہو رہا تو یہ عمل ان کو بتا دیتے ہیں۔ کسی کا کوئی بھی مقصد ہو، اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا، کسی کا کوئی کام ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا اس میں، تو یہ عمل میں ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ہی عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ملک ہے، نام تو میں بھول گیا، وہاں پر ایک بھائی نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ ایک میری بیوی تھی وہ فوت ہو گئی ہیں، اب میرے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، دوسرا شادی میں کرنا چاہتا ہوں اور اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، میرے جسم میں درد رہتا ہے، بہت سارے ان کے مسائل تھے۔ جب میں نے چیک کیا میرے بھائی تو ان کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہر میسج میں جلدی نہیں پڑھ سکتا ہوں، ہر میسج کا ہر وقت میں رپلائی نہیں کر سکتا ہوں، تو ان کو میں نے ایک دن بعد رپلائی دیا کہ 2 دن بعد رپلائی دیا، چلتا رہا ہفتہ وہ کنٹینیو رہا۔ اینڈ میں 1-2 دن بعد میں نے رابطہ کیا تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کئی اور سے علاج کروایا، الحمدللہ اب میں جو ہے نا تھوڑا بہتر ہوں۔ تو میں نے بھائی کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب میں نے حساب کیا تو ان کے ساتھ وہی مسئلہ تھا، ختم نہیں ہوا تھا۔ تو میرے بھائی بہت اس طرح لوگ ہوتے ہیں کہ پیسے لے لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب بھی کسی سے کام کرتے ہونا تو پہلے ان کا حلیہ دیکھو کہ سنت مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر آپ جادوگر کے پیچھے، بنگالی کے پیچھے، ہندو کے پیچھے، عیسائی کے پیچھے جاتے ہو پھر وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اور اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر آپ کو بہت سوچ سمجھ کے کسی سے کام کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی بھی مشکل کا سامنا ہو، کوئی بھی کام ان کو درپیش ہوتا تو وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھتے تھے، لا تعداد، اس کا کوئی تعداد نہیں ہے، بس پڑھتے رہو جب تک مسئلہ حل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے اوپر کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن بہت لوگوں کا اس طرح مائنڈ بنا ہوا ہے، اگر کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا ان کے سامنے تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ تو اس عمل کو آپ اپنا لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ہر مقصد میں آپ کامیاب بھی ہوں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر مشکل اس سے چھٹکارا بھی آپ کو ملے گا، اور دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہوگا، کوئی بھی کام ہوگا، اس میں اللہ جل شانہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ جس نیت سے آپ نے یہ پڑھا ہے وہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔